وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی ضرورت۔ سامعین ذی وقار، جدیدیت سے مراد نہ تو وہ تحریک ہے جو 1960 کی دہائی اور اس کے بعد اردو ادب میں پلی بڑی اور برگ و بار لائی، اور نہ وہ کھوکھلی روشن خیالی کہ جس کا تصور اس اصطلاح سے وابستہ ہے۔ جناب صدر، جدیدیت سے مراد محض شوخی پیراہن یا طرز حیات نہیں بلکہ سوچ و فکر، تحقیق اور ٹیکنالوجی میں جدت لانا ہے۔ گرامی قدر احباب، تعلیم انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسان بنا کر رفعت و معراج تک لے جاتی ہے۔ تعلیم ہی وہ کارگر ہتھیار ہے جس سے ہم جہالت، پسماندگی اور غلامی کے سلاسل پابجلات توڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج کا دور سلف و ماضی سے بالکل مختلف ہے۔ آج دنیا تیز رفتار ہے، ہر لمحہ نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئے نئے علوم جنم لے رہے ہیں، اور پرانے طریقے رسمیں کوہن ہو کر زیاں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جناب صدر، اگر آج ہم وقت کے ساتھ چلنے کے بجائے بادہ و شبانہ کی سرمستیوں میں ہچکولے کھاتے رہے تو ہم جو پہلے ہی اپنی نرگسیت کے بے سود ترانوں میں، کنوتیت میں سر تا پا بکھلائے ہوئے خوشفہمی میں مبتلا، ہم سے دنیا بہت آگے نکل جائے گی اور ہم کبھی بھی دیار عالم میں وقار حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آج کے دور میں جدید ذرائع تعلیم، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای لائبریریز، ورچوئل لیبز اور مصنوعی ذہانت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علم ناگزیر ہے۔ آج کے دور میں ہم جدید علم کے بغیر جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں محض مقید ہو کر ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائیں گے۔ محترم سامعین، پہلے تعلیم کا مقصد صرف کتابی علم حاصل کرنا سمجھا جاتا تھا، طلبہ کو یاد کرنے پر زور دیا جاتا تھا اور عملی میدان سے بہت کم واسطہ تھا، مگر آج یہ رویہ کافی نہیں۔ آج کے نوجوان کو نہ صرف کتابی علم بلکہ عملی ہنر، تحقیق کا شوق و شعور اور ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کرنا لازمی ہے۔ جناب صدر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جناب صدر، آج آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کے دیکھیے، امریکہ، جاپان اور جرمنی، ان سب نے اپنی قوم کے بچوں کو جدید تعلیم، ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی طرف مائل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جاپان نے دریدہ بنر ہور کر ایٹمی حملے اور مائع بسمل بن کر تباہی دیکھی، لیکن پھر بھی آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ سامعین، یہ بات کہ تاج کی زینت بن کر تاریخ کا حصہ ہے کہ جاپان اور یورپ کے ملک، سب سے طاقتور ملک جرمنی کو ہم نے کندھا دیا تھا، آج ہم ہی کیوں پیچھے ہیں؟ جناب صدر، وقت کی پکار ہے کہ ہم اپنے تعلیمی عمل میں یہ تقاضے شامل کریں۔ اسکولوں اور کالجوں میں ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم، نصاب میں تحقیق اور انتقادی سوچ و فکر کو فروغ دینا، عملی تربیت اور ہنر کو لازمی جز بنانا، اساتذہ کی جدید خطوط پر تربیت، طلبہ کو گلوبل کمیونیکیشن اور بنیادی تعلیم سے جوڑنا۔ اگر ہم نے ان پہلوؤں پر توجہ نہ دی تو وقت ہمیں پیچھے دھکیل دے گا اور پھر اٹھ کر لذت خواب سحر بھی نہ ملے گی۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ حاضرین محفل، ہم اپنے ہی ہاتھوں کے لگے زخموں کا چارہ کرنے میں دل ناکام کو ڈھارس دے رہے ہیں، حالانکہ یہ شعر ہمیں کسی اور ہی ملک کی دنیا کا سیر کی درس دے رہا ہے۔
بلا اب نہ جاگے تو کب ہم 99 کے چکر سے نکل کر آئیں گے؟ کب تک ہم اپنے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے پوری قوم کو نقصان دیتے رہیں گے، پوری قوم کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ جناب صدر، جدیدیت کوئی اختیار نہیں بلکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی تعلیمی عمل کو جدید خطوط پر استوار نہ کیا تو ہم آنے والی نسلوں کو تاریکی کے سوا کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ ہماری بقا کی ضمانت اسی میں ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ اپنایا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ چراغ بجھ جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تعلیم اگر جدید نہ ہو تو بیکار ہے سارا سفر۔ تعلیم اگر جدید نہ ہو تو بیکار ہے سارا سفر۔ چراغ بجھ جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم کے جدید تقاضوں کو اپنانے اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔